کشمیر کی کرتے ہیں اور جموں کشمیر کے اندر ترقی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ اگر سڑک ہے تو آپ ترقی کے راستے پر چل رہے ہیں اور ترقی کا دروازہ آپ نے کھول دیا ہے۔ اور جموں کشمیر کے اندر سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ جموں اور کشمیر کے اندر نیشنل ہائی وے کو مائنس کرتے ہوئے سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے، اور ان سڑکوں کے اندر سڑکوں کی مرمت اور نئی سڑکیں بنانے کے لیے ڈپارٹمنٹ بھی بنایا گیا ہے۔ لیکن آج کے دن میں خبر یہ ہے کہ کشمیر صوبے کی اکثر سڑکیں جو ہے وہ انتہائی ناگفتگو ہو گئی ہے۔ ہزاروں کروڑ روپیہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کہا گیا کہ سڑکوں کی دیکھ بھال کے لیے دیا جائے گا، ان کو میگنمائز کرنے کے لیے دیا جائے گا، لیکن ابتدائی خبریں جو آ رہی ہیں آج کے دن میں صرف ابھی تک کشمیر صوبے کے اندر 1200 کلومیٹر کی سڑک کو ٹھیک کیا گیا ہے۔ 1200 کلومیٹر کی سڑک کو ٹھیک کیا گیا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے گا کرنا کیرن کہاں پر ہے اور بڑگام کا آخری گاؤں کہاں پر ہے، اور ٹنل تک ہی اگر ہم جائیں کشمیر صوبے کی بات کریں تو کس طریقے سے ان 1200 کلومیٹروں کو آپ جسٹیفائی کر پائیں گے۔ سری نگر شہر، لال چوک، جہانگیر چوک، ایئرپورٹ روڈ، بٹمالو کا ایریا، جہاں سے بھی آپ جائیں گے، بمنا کا ایریا، جہاں سے بھی آپ جائیں گے تو سڑکیں ناگفتگو حالات میں ہیں۔ انتظامیہ کی طرف سے میٹنگز بھی لی گئی ہیں، لیکن ماہرین کا ماننا ہے کہ اکثر وقت چلا گیا ہے اور صرف چند دن اب کشمیر صوبے کے اندر کام کے لیے باقی ہے، اور اگر یہ کام اس بار نہ ہوا تو یہ مسلسل تیسرا سال ہوگا جب RNB اپنے ہدف کو پورا کرنے میں ناکام ہوئی ہوگی۔ اب سیدھے چلیں گے سری نگر، مزید اس خبر پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سعید روف فاروقی ہے۔ سعید، سب سے پہلے جو ایک چیز جاننا چاہیں گے، RNB کشمیر کا ایک بڑا رول بنتا ہے، سبھی سڑکیں ان کے پاس اسٹیٹ سیکٹر کی سڑکوں پر ان کا رول ہے، اور جو سینٹرل سپانسرڈ اسکیمیں ہیں وہ الگ سے چلتی ہیں۔ بجٹری سپورٹ بہت بہتر ہے پچھلے کے مقابلے میں، کیونکہ جب میں بجٹ آنکڑوں کو آج دیکھ رہا تھا تو مجھے یاد آیا لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے کہا کہ اس بار رینوویشن بھی ہوگا اور انوویشن بھی ہوگا۔ کیا سری نگر سے لے کر دور دراز تک کے علاقوں جن میں مین روڈز ہیں، سری نگر سے کپوارہ، سری نگر سے اننت ناگ، سری نگر سے بارہمولہ، سری نگر سے بڑگام، کیا کچھ صورتحال ہے مین روڈز کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹیریئر کنیکٹیوٹی جو RNB کے ذمہ ہے وہاں پر کیا کچھ صورتحال ہے؟ دیکھیں اشفاق، اگر سڑکوں کی ہم بات کریں تو آئے روز لوگ احتجاج بھی کرتے رہتے ہیں سڑکوں کی خستحالی کو لے کر۔ جہاں پہ مین روڈز کی بات کی ہے، کچھ مین روڈز جہاں پہ امپورٹنس زیادہ دکھائی دے رہی ہے، جیسے نیشنل ہائی ویز کی ہم بات کریں، ان پہ اگر کام ہوا ہے، اگر کہیں مرمت کرنی تھی، پیچ ورک کرنا تھا تو وہ تو پیچ ورک ان پہ کیا گیا ہے۔ اگر سری نگر بڑگام روڈ کی آپ بات کریں گے، ہمامہ تک تو روڈ جو ہے اس پہ کام چل رہا ہے، مگر بڑگام سے ہمامہ سے لے کر بڑگام کی روڈ کی بات کریں تو کئی سالوں سے اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے، اور اس پہ کہا گیا تھا کہ روڈ وائڈنگ ہوگی، بجٹ اس کے لیے الاٹ کیا گیا ہے، پیسہ آیا ہے، مگر ابھی تک بھی کچھ ایسا نہیں ہوا۔ اور دوسرا بڑا معاملہ یہ ہے کہ کیا سرکار کی یا محکمے کی نظر صرف مین روڈز پہ پڑے گی یا سری نگر کے کچھ علاقوں پہ پڑے گی، کیونکہ باقی بھی علاقے ہیں جو کئی سالوں سے جہاں پہ سڑکوں کی خستحالی کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہے۔ اور اس سال کی ابھی ہم بات کریں، جیسے میرے چیف انجینئر جو RNB کے یہاں کے ان کے ساتھ بات کی، انہوں نے کہا کہ 1200 کلومیٹر یعنی 1200 کلومیٹر انہوں نے سڑکوں پہ میگڈمائزیشن کیا ہے۔ اب میگڈم بھی کیا گیا، کئی علاقوں سے یہ شکایت ہے کہ وہ ناقص میٹیریل، سب اسٹینڈرڈ میٹیریل ہے، جس کی وجہ سے وہ میگڈم بھی اب خراب ہو رہا ہے۔ دوسرا 14,000 کلومیٹر کا منصوبہ ہے کہ روڈز کو ٹھیک کرنے کا۔ یہ 14,000 کلومیٹر کب ٹھیک ہوں گے؟ کیونکہ یہاں پہ اگر ہم وادی کی بات کریں تو موسم جو ہے اب تبدیل ہو گیا، آج کے دن سے ہی شروع کریں تو اب تبدیلی آ گئی ہے۔ کل شام سے ہم نے دیکھا کہ تھوڑی بہت سردی یہاں پہ سردی نے دستک دی تھی۔ اب جو کچھ دن رہ گئے ہیں سرکار کے پاس، محکمے کے پاس، کہ روڈ کنیکٹیوٹی کو کلیئر کیا جائے، روڈز کو ٹھیک کیا جائے۔ ٹاؤنز، اب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے بیچ میں ٹاؤنز کا حال دیکھ لیجئے اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا دائیں بائیں کا حال دیکھ لیجئے، سڑکوں کی کیا کچھ حالت ہے۔ دور دراز علاقوں کی بات ہی نہیں ہے، جیسے آپ نے خود کہا کہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے کہا کہ ایک تو رینوویشن بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے کام ہوں گے، نہ تو رینوویشن پراپرلی ہوا، نہ کہیں پہ کام ہوا ہے۔ اور چاہے ہم شمال سے جنوب کی بات کریں، مغرب سے مشرق کی بات کریں، یہی حالت ہر ایک علاقے کی ہے جہاں سڑکیں کافی وقت سے خستہ ہے اور ان سڑکوں کی طرف دھیان نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور پچھلے سال جب رہ گئے تھے سڑکیں تو سرکار نے کہا تھا کہ اب کوئی جو کیمیکل لایا جائے گا، جس کے بعد تو سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر میں بھی ان پہ کام ہوگا، وہ کیمیکل آیا نہیں ہے اور نہ ہی اس کے بعد کوئی کام سڑکوں پہ ہوا ہے، اور اس سال بھی ویسی ہی صورتحال لگ رہی ہے۔
वैसी सूरत लग रही है कि कुछ दिन के बाद ये प्रोसेस जो सरकार खुद बंद करेगी कि मौसम ने तब्दीली लिया, अब नहीं होगा और सड़कें वही की वही, और ज्यादा मुश्किलात अब लोगों को चलने फिरने में वो विंटर्स में बुनियादी वजह क्या है कि अगर हजारों किलोमीटर का सड़कों का जाल है, कमोबेश 13-14 हजार किलोमीटर की सड़क है इनके पास, उसमें सिर्फ 12 या 1300 किलोमीटर सड़क अभी तक ठीक हो पाई है। बुनियादी वजह क्या है? क्या जो इस बार ई टेंडरिंग का प्रोसेस हुआ उसमें कहीं कोताही हुई, या इंतजामिया उतनी ज्यादा मुतहरिक नजर नहीं आई जितनी होनी चाहिए थी? देखिए इशफाक, बेसिक ये होता है कि सरकार तो जरूर कहती है कि हमने काम हाथ में लिया है और फंड्स वागुजार किए गए हैं, मगर हमने देखा है कि बेशतर ऐसे मामलात हमारे सामने आए हैं जहां पे भी कोई कंस्ट्रक्शन पार्ट की हम बात करें, अगर काम स्टार्ट किया गया उसके बाद जब बंद होता है तो रीजन जब जानने की कोशिश करते कहा जाता है कि नहीं, इसमें तो फंड्स ही वागुजार नहीं है, जो कुछ था वो खत्म हो गया, आप पैसे नहीं आ रहे। एक तो ये एक बड़ा मसला है। दूसरा बड़ा मामला ये है कि आपने ई टेंडरिंग, वो तो ई टेंडरिंग तो ठीक बात है, मगर ठेकेदार जो ये प्रोसेस को चला रहे थे, जो ये काम करते थे, सरकार के पास उनकी लायबिलिटी है करोड़ों रुपए की, जो पिछले कई सालों से उनके पास सरकार के पास बंद पड़ी है। तो ठेकेदार बार बार सड़कों पे आ रहे हैं, वो नया काम हाथ में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक तो बैंक उनका प्रॉब्लम है, जहां से बैंक से उन्होंने लोन लिया है वो इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि जो लोग ये काम करते थे वो पीछे हट चुके हैं। बेशतर तादाद ऐसी ठेकेदारान की है जो अब ये काम नहीं करते हैं, क्योंकि लायबिलिटी सरकार के पास है, सरकार पैसा नहीं दे रही। ये भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि कई लोग जो ठेकेदार यहाँ की तंजीमें चला रहे हैं, जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हम कैसे काम कर सकते हैं। इवन जो काम उन्होंने हाथ में लिए भी हैं, जिनकी टेंडरिंग भी हो पाई है, वो काम बीच में रह चुके हैं। एक तो पैसा वागुजार नहीं हुआ है, दूसरा ठेकेदार कह रहे हैं कि जो सरकार ने अलॉटेड बजट रखी थी वो बजट कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और तफसील